ایک ایسی بستی جہاں گناہ کو فیشن کہا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں حیا کو پچھڑا پن سمجھا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈیڈ سی کی گہرائیوں میں کیا دفن ہے؟ یہ صرف نمک والا پانی نہیں ہے، یہ قبرستان ہے اس قوم کا جس نے انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اپنی قوم سے کہا، ڈرو جو رات کو طوفان بنا دیتا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو وہ عذاب آئے گا جسے کوئی روک نہیں سکے۔ ہمیں تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ تمہاری یہ پاکیزہ بازی ہمیں پسند نہیں۔ آئیے اس ویڈیو کے تھرو سمجھتے ہیں قوم لوط کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدوم ایک بہت ہی امیر اور ہرا بھرا علاقہ تھا، لیکن ایک شیطان نے وہاں ایک ایسا نیا گناہ شروع کروایا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مردوں کا مردوں سے تعلق۔ لوگ رستے میں لوٹ پاٹ کرتے کہاں جاؤ گے مسافروں؟ اور بھری محفلوں میں بے شرمی کے کام کرتے۔ تو کیا ہوا اگر ہم عورتوں کو چھوڑ کر آدمی کو پسند کرتے ہیں؟ یہ ہماری مرضی ہے، دل پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ ایک شام 3 حسین نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی گر چکی ہے۔ وہ انہیں چھپانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی نے باہر جا کر لوگوں کو اشارہ کر دیا۔ لوط کے گھر میں ایسے مرد آئے ہیں جو چاند جیسے چمک رہے ہیں، آج ہماری محفل رنگین ہوگی۔ پھر ہونا کیا تھا؟ بستی کے سارے لوگ لوط علیہ السلام کی جھوپڑی کے باہر آ پہنچے۔ تمہارے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں پتہ ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تب ان مہمانوں نے کہا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیے گا اور مڑ کر کبھی نہیں دیکھیے گا۔ صبح ہوئی اور آسمان سے ایک ایسی چیخ آئی جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو زمین سے اکھاڑا، آسمان تک لے گئے اور اوندھا پلٹ ڈالا۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب، ہر گنہگار کے نام کا ایک پتھر آسمان سے نشانہ بنا کر گرایا گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی گواہی دیتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 80 اور 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ نکال دو انہیں اپنی بستی سے باہر۔ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم حدیث کا ریفرنس لیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ آج 1400 سال بعد لوگ پھر سے اسی فریڈم کی بات کر رہے ہیں۔ سدوم کی وہ بستی آج ڈیڈ سی کے نیچے ہے۔ وہ نمکین پانی آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ گناہ کو برا سمجھنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے۔